السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا، آمنت باللہ صدق اللہ ومولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں ماہ ذی الحج کے پہلے 10 دن رب کے ہاں ان کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں عرض کی تھیں، اور انہی باتوں کے اندر اجمالی طور پر آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا تھا۔ اس ماہ مبارک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے، اس لیے آج کی نشست میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا۔ اپنی گفتگو کے آغاز پر ہی میں آپ تمام احباب سے یہ درخواست کروں گا کہ خدا را ہم قرآن مجید فرقان حمید کو محض واقعات کی کتاب نہ سمجھیں۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار واقعات بیان ہوئے ہیں، سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، ہم اسے محض قصے کہانیوں کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ ہر واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق موجود ہے۔ یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے ہدایت کا باعث بن سکتے ہیں اس وقت کہ جب ہم ان واقعات کو سننے کے بعد ان واقعات سے سبق بھی حاصل کریں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو اس کائنات کے اندر آنے والا آخری انسان ہے، ان تمام کے تمام نے امتحانات سے گزرنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے ہی دارالامتحان، امتحان کی جگہ ہے۔ اب امتحانات کی نوعیت مختلف ہے، کسی کو رب دے کر آزماتا ہے اور کسی سے رب چھین کر آزماتا ہے۔ کسی کو رب دے کر آزماتا ہے، یہ آزمائش در حقیقت امتحان ہے،
کسی کو رب دے کر آزماتا ہے اور کسی سے رب چھین کر آزماتا ہے، اور جو ان دونوں حالتوں کے اندر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا وہی بندہ رب کے ہاں مقام پا جاتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھ لیجئے کہ امتحانات کی ضرورت کیا ہے؟ کیا رب علام الغیوب نہیں ہے؟ غیب کا علم نہیں رکھتا؟ تو پھر وہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کہ امتحان لینے کی دو صورتیں ہیں، دو وجوہات پر امتحان لیا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ بندے کی صلاحیت کو معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں۔ شاگرد اپنے استاد اپنے شاگرد سے امتحان لیتا ہے، باپ اپنے بیٹے سے امتحان لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں ان کا علم ہو سکے، اور دوسری وجہ کہ ہمیں علم ہوتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیتیں ہیں، یہ مجھے تو پتہ ہے باقی لوگوں کو نہیں پتہ۔ امتحان لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صلاحیتوں کا لوہا پوری دنیا میں منوایا جائے، سب کو پتہ چل جائے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاں عام انسانوں کا امتحان لیا، وہیں پر اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ بندوں کا بھی امتحان لیا۔ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ برگزیدہ ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ ہیں انبیاء کی، وہ ہیں انبیاء کی۔ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ انبیاء سے بھی امتحان لیا گیا، انبیاء کو بھی آزمائشوں کے اندر ڈالا گیا، تو میری کیا اوقات ہے؟ اس مقام پر انسان کو صبر آ ہی جاتا ہے پھر۔ اور جسے پتہ ہی نہ ہو کہ انبیاء سے کیا امتحان لیے گئے تھے، پھر وہ واویلا کرتا ہے، پھر وہ شکوے کرتا ہے، پھر وہ شکایات کرتا ہے، پھر اس کی زبان پر ناشکری کے الفاظ آتے ہیں۔ شکر کے الفاظ کس پر آئیں گے؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ وہ کن کن امتحانات کے اندر سے گزرے ہیں۔ میری اور آپ کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ انہی برگزیدہ ہستیوں میں ایک ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العزت کے خلیل ہیں، جنہیں خلیل اللہ کہا گیا، اور انہیں یہ لقب ویسے ہی نہیں ملا۔ اللہ رب العزت نے انہیں کئی امتحانات سے گزارا، اور ہر امتحان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب۔ یوں عام الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ ان کے سامنے کئی پرچے آئے، ہر پرچے کے اندر 100% نمبر لیے، پھر رب تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ رب تعالیٰ نے پھر اپنا خلیل بنا لیا، اور پھر اس خلیل نے جو مانگا وہ کسی اور نے نہ مانگا، رب تعالیٰ نے اپنے خلیل کو وہ عطا کیا جو ان کے خزانے میں صرف ایک ہی تھا، اور وہ کون تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایک ایسے شخص کے گھر جو صرف بت پرست نہ تھا، بت فروش بھی تھا، بتوں کو بیچنے والا تھا، بت بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، ان بتوں کو پوجتا بھی تھا۔ نام کیا تھا اس کا؟ آزر۔ آزر اس کا نام تھا۔ آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کریں، تاریخ دان اس مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں، اس مسئلے کے اندر اختلاف کرتے ہیں کہ آپ کے باپ کا نام آزر تھا یا تارخ تھا۔ لیکن یاد رکھ لیجئے، میرا اور آپ کا ایمان قرآن پر ہے، جو رب نے قرآن کے اندر کہہ دیا وہی حق اور سچ ہے، وہی حق اور سچ ہے۔ قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو آزر کے نام سے پکارا گیا ہے۔ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب امتحانات شروع ہیں۔ قرآن کہتا ہے نا کہ الف لام میم
अहसिब अन्नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या ये लोग गुमान करते हैं कि छोड़ दिए जाएंगे सिर्फ इतना कह देने पर कि हम ईमान लाए, इन्हें आजमाया ना जाएगा। आज हम सोचते हैं कि हमने कलमा पढ़ लिया, हमें पर कोई आजमाइश ना आए, हम पर कोई इम्तिहान ना आए। और अल्लाह के बंदो, ईमान जितना मजबूत होगा इम्तिहानात उतने ज्यादा होंगे। ईमान जितना मजबूत होगा ना, इम्तिहानात उतने ज्यादा आएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, शऊर की उम्र में कदम रखा, देखा कि बाप बुत परस्त भी है और बुत फरोश भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए कहा कि याद करो उस वक़्त को कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा था। वो इब्राहीम जो सच्चे नबी थे, क्या कहा? इज़ क़ाल लि अबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। ऐ अब्बा जान, और यहाँ याद रख लीजिए, बाप मुशरिक है, बेटा तौहीद परस्त है, लेकिन बेटा जब बाप को मुखातब करता है तो अदब का पहलू मलहूज़ खातर रखता है, वहां भी अदब का दामन नहीं छोड़ता। ऐ ईमान वालों, याद रखना, माँ बाप चाहे मुशरिक ही क्यों ना हो, हर हाल के अंदर उनका अदब करना जरूरी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से पहला सबक जो हमें मिलता है कि माँ बाप चाहे जैसे भी हों, उनका अदब मलहूज़ खातिर रखना, उनके अदब का दामन न छोड़ना। क्या कहा? या अबत, जब बाप ने कहा कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं बुत बनाऊंगा, बेटा कहता है या अबत, ऐ अब्बा जान आप इबादत क्यों करते हैं? तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को भी वो बेटा अता फरमाया कि जब एक मुश्किल घड़ी के अंदर गले पे छुरी चलाने के लिए बेटे को नीचे लिटाया था, तो उस बेटे ने भी कहा था कि या अबत, ऐ अब्बा जान, तुम अपने माँ बाप के साथ नेकी करोगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ नेकी करेगी। आज जो औलादे नाफरमान है ना, आज जो औलादे नाफरमान है, वालिदैन की बात नहीं सुनती, वो कभी किसी दरीचे में बैठकर ये सोचें, किसी रात के तारीक पहलू के अंदर बैठकर ये सोचें कि आज जो मेरी औलाद नाफरमान है, कहीं मैंने अपने माँ बाप के साथ नाफरमानी तो नहीं की हुई। क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये दुनिया, ये सजाएं दुनिया के अंदर मिल जाती हैं, माँ बाप की नाफरमानी की सजा दुनिया में मिल जाती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि या अबत लिम तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैया। ऐ अब्बा, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो ना सुनता है, ना देखता है, ना किसी चीज़ का कोई नफ़ा पहुँचा सकता है, ना नुकसान पहुँचा सकता है। बाप ने यह देखा कि अब बेटा मेरा मुखालिफ हो गया है, तो क्या कहा कि लइल्लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया। ऐ बेटा, अगर तू बाज नहीं आएगा ना मेरे माबूदों को बुरा भला कहने से, अगर तू बाज नहीं आएगा अपनी हरकत से, याद रख ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे बाप दादा ने ऐसा किया था, इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर तू बाज ना आया तो फिर याद रख कि मैं तुझे निकाल दूंगा, यहां से चला जा। आज भी जब हक बात किसी को बताई जाती है कि भाई ये काम गलत है, तो जवाब ये मिलता है कि ये मेरे बाप दादा करते आए हैं। ये दीन बाप दादा के मोहताज नहीं, ये दीन शरीयत के मोहताज है, अल्लाह के अहकामात के मोहताज है। जिस तरह अल्लाह का हुक्म आएगा उसी तरह हमने करना है। बाप बेटे की गुफ्तगू हुई, बेटा अपनी बात पर बजिद है, बाप अपनी बात पर बजिद है। बेटा कहता है अब्बा शिर्क छोड़ दे, तौहीद पे आ जा। बाप कहता है नहीं छोड़ूंगा शिर्क, इसलिए कि मेरे बाप दादा ये करते रहे। बेलाखिर बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया। ये पहला इम्तिहान था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यहां यह भी याद रख लीजिए, तौहीद का झंडा बुलंद करने के लिए, तौहीद का प्रचार करने के लिए अगर माँ बाप को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, खानदान को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दो।
عہدے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دو، پر توحید کا جھنڈا کبھی گرنے نہ دینا، توحید کا علم کبھی نیچے نہ ہونے دینا، توحید کا ہر حال کے اندر پرچار کرتے رہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت جو ملنی ہے وہ ہمیں عقیدہ توحید پر ہی ملنی ہے۔ عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے۔ تمام عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کے اندر کہیں لغزش آ گئی، عقیدہ توحید کے اندر کہیں کمزوری آ گئی تو یاد رکھ لے کہ ہماری کامیابی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کا جھنڈا اٹھائے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، کہا باپ نہیں مانتا، قوم کے سامنے بات پیش کرتا ہوں۔ قوم کو جا کر جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لا الہ الا اللہ پر آ جاؤ، قوم نے بھی بات نہ مانی۔ صرف ایک ہے بات نہ ماننا، ایک ہے اس سے بھی بڑھ کر اگلا قدم اٹھانا کہ مخالفت پر اتر آئے، مخالفت پر اتر آئے۔ یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اسی قوم کے اندر ایک میلے کا انعقاد کیا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان ہے۔ میلے کا انعقاد، قوم کہتی ہے آؤ میلے پہ چلیں، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ فقال انی سقیم، نہیں میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ قوم میلے پہ چلی جاتی ہے، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب دیکھا کہ ساری قوم میلے کی طرف چلی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا یا کدال اٹھائی، چلے گئے ان کے بت خانے کے اندر اور سارے بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ کسی کی ناک کاٹی، کسی کے کان کاٹے، کسی کے بازو کاٹ دیے، کسی کے پاؤں کاٹ دیے، اور کاٹتے کاٹتے جب آخری بت کے پاس پہنچے جو ان کا سب سے بڑا تھا، اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا رکھ کر واپس آ گئے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے، ہم لوگ بت شکن ہیں، ہم لوگ جو ہیں وہ بت شکن ہیں، بت بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ بتوں کو توڑنے والے ہیں، ہم لوگ بت بنانے والے نہیں ہیں۔ ہم لوگ تو اس دنیا کے اندر بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، بتوں کا تحفظ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر مندروں کو بنایا جا رہا ہے، مندر بنائے جاتے ہیں، اور ان مندروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ بت رکھے جاتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں اور ہمیں اس کی خبر تک نہیں ہے۔ یاد رکھ لیں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، اور ملت ابراہیمی کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اس دنیا کے اندر بتوں کو توڑنے کے لیے آئے ہو، بتوں کو بنانے کے لیے نہیں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا تہس نہس کیا، کلاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھا، باہر نکل آئے، قوم واپس آئی، دیکھا کہ ہمارے بتوں کا برا حال بن گیا۔ او ابراہیم یہ کیا کیا تو نے؟ یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جس کی عبادت کرتے ہو اسی سے پوچھ لو کس نے کیا ہے، پوچھ لو اپنے بت سے، اسی کی عبادت کرتے ہو نا تم، اسی کو مانتے ہو، پوچھ لو اس سے یہ کس نے کیا ہے۔ یہاں سے بات آگے بڑھی، ہر طرف بات پھیل گئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا ہے۔ بات چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تیسرا امتحان شروع ہوتا ہے۔ گرفتار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود کے مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی۔ نمرود نے کہا کیوں کیا؟ کہا کہ اپنے بت سے پوچھ لو، بڑے سے پوچھ لو۔ پھر نمرود نے کہا کہ جس رب کو تو مانتا ہے اس کا کوئی ایسا وصف مجھے بتا جو میرے اندر نہ ہو، کیونکہ نمرود بھی خدائی دعویٰ کرتا تھا، نمرود بھی کہتا تھا مجھے سجدہ کیا جائے، میں سجدے کا حقدار ہوں، مجھے سجدہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، سجدہ صرف اس ذات کو ہے جو کائنات کو بنانے والا ہے۔ کہا کوئی ایسا وصف بتاؤ جو میرے اندر نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے؟ دو قیدیوں کو بلایا، جو قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی کے جس کو سزائے موت ہو چکی تھی، دوسرا قیدی
جو گناہگار نہ تھا ویسے ہی قید تھا، اس نے جو ویسے ہی قید تھا اس کا سر قلم کروا دیا، اور جسے سزائے موت ہونی تھی اسے آزاد کر دیا، کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ در حقیقت وہ زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھانا۔ ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کو مزید بڑھانے اس کے لیے کوئی اور دلیل پیش نہ کی، صرف اتنا کہا کہ اچھا یہ کام کر کہ میرا رب روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں طلوع کرتا ہے، آج تو مغرب سے طلوع کر کے مشرق میں غروب کر دے۔ وہ مشرق سے سورج نکلتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے میرا رب، آج تو مغرب سے طلوع کر اور مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کفر، نمرود کیا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ اس دلیل کا اس کے پاس جواب کوئی نہ تھا، اور جب دلیل کا جواب نہ ہونا، پاس جواب کوئی نہ ہو تو بندہ کیا کرتا ہے؟ لڑائی پہ اتر آتا ہے، دشمنی پہ اتر آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے، جس کے پاس جواب نہ ہونا، حق بات کو جواب نہ ہو، وہ دشمنی پہ اتر آتا ہے، وہ بغاوت پر اتر آتا ہے، وہ حسد پہ اتر آتا ہے، وہ بغض پہ اتر آتا ہے۔ یہ نمرود کی خاصیات ہیں، یہ نمرودی خاصیات ہیں۔ کہا ابراہیم کو کیا کرو؟ اب آگ میں پھینک دو۔ آگ جلائی گئی، کئی عرصہ تک آگ جلاتے رہے لوگ۔ آگ کی اتنی تپش کہ قرب و جوار کی چیزیں بھی جلسنے شروع ہو گئیں، یہاں تک کہ ایک عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجیک کے اندر ڈال کر آگ کی طرف پھینک دیا گیا۔ آپ آگ میں جا رہے ہیں، آپ آگ میں جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ فرشتے بھی آئے، کہا کہ جو رب میرا مالک ہے وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے، جو رب میرا پیدا کرنے والا ہے وہ میرے حال سے بخوبی واقف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر، جہاں سارے دشمن یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ نہیں بچتا، اب اس کا کام تمام ہو گیا، موت کے سارے اسباب قائم کر دیے۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ ساری دنیا موت کے اسباب قائم کر دے، رب نے بچانا ہو، رب موت کے اسباب میں سے زندگی نکال کر دکھاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کود پڑے آگ میں۔ رب نے کیا کہا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا، جو میرے لیے قربانیاں دیتا ہے، جو میرے لیے اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، جو میرے لیے اپنی قوم سے لڑ پڑتا ہے، جو میرے لیے بادشاہ کے سامنے حق بات کرنے سے ڈرتا نہیں ہے، میں پھر اس کا بن جاتا ہوں۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سب کچھ کیا، آگ کے اندر کود پڑے، آگ کے اندر جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، کیونکہ آگ بھی اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ آگ بھی اس وقت جلائے گی، اگرچہ ظاہری طور پر آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے، لیکن یہ صفت رکھی کس نے؟ رب نے رکھی ہے۔ یہ آگ اسی وقت جلائے گی جب رب چاہے گا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر جا رہے ہیں، آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام ٹھنڈک پہنچانا نہیں ہے، آگ کا کام بچانا نہیں ہے، آگ کا کام ہے جلانا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، جلانا تو دور کی بات ہے، ذرہ برابر اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچائی، ان کے لیے سلامتی والی بن گئی، ٹھنڈک بھی نہیں پہنچائی، بلکہ کیا سلامتی والی، کیونکہ ٹھنڈ سے بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ سلامتی والی بن گئی۔ کیوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے دامن کو چھوڑا نہیں تھا۔ آگ سے نکلے، پھر حکم ہوا ہجرت کرو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو لے کر، حضرت سارہ کو لے کر آپ اپنے شہر سے نکل پڑے، فلسطین کی طرف ہجرت۔ راستے میں کئی واقعات رونما ہوئے، میں ان تمام واقعات کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہوں، یہاں تک کہ اسی سفر کے دوران حضرت ہاجرہ سے بھی ان کا نکاح ہوا۔ پھر حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی۔ حضرت اسماعیل کی جب پیدائش ہوئی، اگلا امتحان شروع ہوا، کہا کہ وادی کنعان سے نکلو اور اس وادی کے اندر پہنچو جو غیر ذی زرع ہے، مکہ، اس وادی کے اندر پہنچو اور اس پہاڑی پر، اس ٹیلے پر اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو، اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر پلٹ رہے ہیں۔
बीवी हैरान है कि ऐसा क्यों हो रहा है। पास एक पानी का मशकीज़ा और खजूर की एक थैली है जो चंद दिनों का ज़ादे राह है। अम्मा हाजरा पीछे आती हैं, पूछती हैं, ऐ इब्राहिम, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? हमारा बनेगा क्या, हमारा होगा क्या? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश हैं, कोई जुमला नहीं कहते। कहते कहते हज़रत हाजरा कहती हैं, ऐ इब्राहीम, ये बताओ कि ये अल्लाह के हुक्म से करके जा रहे हो? अल्लाह का हुक्म है। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, हाँ अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है। फिर हज़रत हाजरा कहती है, हाँ ठीक है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यहाँ से एक और सबक, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करोगे अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। यह हज़रत हाजरा का पैगाम है। तुम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करते रहो, अल्लाह के हुक्म के सामने अपने सरों को झुका दो, अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी जबीनों को झुका दो, अल्लाह के हुक्मों के सामने अपने नफ्स को कुर्बान कर दो। याद रख लो, अल्लाह तुम्हें ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारी तरफ अल्लाह का हुक्म मुतवज्जह होता है, अल्लाह का हुक्म आता है, हम हीले बहाने मनाना शुरू कर देते हैं। इस माह ज़िलहज के अंदर हमारे लिए अल्लाह का क्या हुक्म है कि कुर्बानी दो, कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। आज बहस इस बात पर है कि हम साहिब निसाब नहीं हैं, हम साहिब हैसियत नहीं हैं, हम पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, और बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। देखो, अल्लाह का जो बन जाता है वो अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। तुम्हारे हाथ के अंदर 3-3 मोबाइल हैं, सारी सारी रात तुम नेट के सामने बैठे रहते हो, पूरा पूरा महीना तुम्हारे केबल के बिल जाते हैं, पूरा पूरा महीना तुम नेट के पैकेज अदा करते हो, और जब बारी आती है अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए तो तुम कहते हो मेरे पास पैसे नहीं है या मैं साहिब निसाब नहीं हूं। हाथों के अंदर तुम्हारे महंगी घड़ियां हैं, महंगे लिबास तुम पहनते हो, हर महीने तुम्हारे नए जोड़े बनते हैं, और अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए कहते हो हम साहिब निसाब नहीं है, बाप कुर्बानी कर दे, हो जाएगी। अल्लाह को क्या जवाब देंगे हम लोग? अल्लाह के हुजूर किस तरह जाएंगे? यह कुर्बानी का निसाब, और इस पर तो इंशाअल्लाह बाद में मैं गुफ्तगू करूंगा, जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह। लेकिन आज सिर्फ इतना बताना है कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, आगे से चूं चरा ना करो, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना शुरू कर दो, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छोड़ा बीवी बच्चे को, बीवी ने कहा अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहाड़ी के ओट में गए, पहाड़ी के पीछे गए, पीछे अपनी औलाद पर नजर दौड़ाई, दुआ मांगी, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह इस वादी, बेबान वादी को ऐसा बना दे, यहाँ लोग भी आए, यहाँ खेतियां भी हो गए, यहाँ फसलें भी हों। अल्लाह ने इब्राहीम की दुआ को कबूल किया। उधर अम्मा हाजरा क्या करती हैं, चंद दिन गुजारती हैं, पानी खत्म, खजूरें खत्म, बेटा तड़प रहा है, बेटे की तड़प को देखा नहीं जा रहा, प्यास को देखा नहीं जा रहा, आगे बढ़ती हैं। सफा की पहाड़ी है, सफा की पहाड़ी पर चढ़ती हैं, दूर देखूं कहीं पानी नजर आए, पानी नजर नहीं आता। दूसरी सामने पहाड़ी है मरवा की, वो मरवा की तरफ जाना चाहती हैं। बीच में एक ही वादी आती है कि जहां से बेटा नजर नहीं आता, वहां से वो भागती हैं, मरवा पे जाती हैं, मरवा के देखती हैं बैतुल्लाह की तरफ, जहां बैतुल्लाह की इमारत न थी, एक पहाड़ी नुमा एक चीज बनी हुई थी, वहां देखते हैं बेटा बैठा हुआ है, 7 चक्कर लगाती हैं। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि क़यामत तक जो हाजी हज करने, जो उम्रा करने वाला उम्रा करने जाएगा, उसका उम्रा, उसका हज उस वक्त तक मुकम्मल ना होगा जब अम्मा हाजरा की तरह वो सफा और मरवा के दरमियान दौड़ेगा नहीं, दौड़ेगा नहीं। इधर मां दौड़ रही है, मां तड़प रही है, और मां की तड़प देखते हुए रब ने बेटे की एड़ियां रगड़ने से जमीन के अंदर से चश्मा जारी कर दिया, चश्मा जारी हो गया। मां की दुआ रद्द नहीं होती, मां की दुआ रद्द नहीं होती। और आज हो क्या रहा है, आज हो क्या रहा है? गुज़िश्ता हफ्ता आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे, खबरों में, सोशल मीडिया पर कहां कहां ये वीडियो नहीं चली कि एक बदबख्त बेटा अपनी मां को किस तरह बेदर्दी से मार रहा है, किस तरह बेदर्दी से मार रहा है। और जमीन क्यों नहीं फटी, आसमां क्यों नहीं गिरा?
جو ماں تمہاری جنت تھی اس ماں پر تو الزام لگا رہا ہے، اور اس ماں پر تو تھپڑ برسا رہا ہے، اور اس ماں پر تو ڈنڈے برسا رہا ہے. پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہوتے، وبائیں ختم نہیں ہوتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ ماں کو مار رہا تھا زمین پھٹتی اور ہم سارے دھنس جاتے، کیونکہ وہ ماں کو مار کر نافرمان ہے اور ہم ماں کے حکم کو توڑ کر نافرمان ہے. آج کون ایسا ہے جو کہے کہ میں اپنے ماں باپ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کر رہا؟ ہر بات پر ماں باپ کو ٹوکا جاتا ہے. ماں تڑپتی ہے، رب اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے زمزم جاری کر دیتا ہے، پانی جاری کر دیتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے اندر ہیں. پھر حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اپنے اہل و عیال سے ملو. حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، اہل و عیال سے ملنے آتے ہیں. بیٹا اب چلنے کے قابل ہے. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام. پھر اگلا امتحان آتا ہے، اگلا امتحان آتا ہے کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دو. اب چھری چلانے کا واقعہ کیا ہے یہ انشاءاللہ زندگی رہی اگلے جمعے کو عرض کروں گا. پھر اس کے بعد رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے اے ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر. اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگا. بیٹا اور باپ دونوں بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اس بیت اللہ کی تعمیر کہ جس بیت اللہ کی زیارت کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اس بیت اللہ کی تعمیر کہ جس بیت اللہ کو دیکھ کر جب بندہ پہلی نظر اس بیت اللہ پہ ڈالتا ہے اللہ دیکھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. اے لوگو آؤ بیت اللہ کے حج کے لیے آؤ. جس نے آواز سنی، چاہے وہ عالم ارواح میں تھا، چاہے وہ عالم دنیا میں تھا، چاہے وہ عالم بطن میں تھا، جس نے بھی لبیک کہا، ایک مرتبہ کہا، کئی مرتبہ کہا، جس نے جتنی مرتبہ کہا وہ اس بیت اللہ کی زیارت کرے گا. وہ بیت اللہ ہے کیا؟ وہ رب کا گھر ہے. اس بیت اللہ کے گرد ہے کیا؟ وہ مطاف ہے. اس بیت اللہ کے اوپر ہے کیا؟ وہ غلاف کعبہ ہے. اس بیت اللہ کے اندر ہے کیا؟ اس بیت اللہ کے اندر در ملتزم ہے. ہاں در ملتزم ہے کہ جہاں جا کر بندہ چھاتی لگاتا ہے رب ملنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس بیت اللہ کے اندر حجر اسود ہے. کون سا حجر اسود کہ جسے رب کا ہاتھ قرار دے دیا گیا؟ وہ حجر اسود جو قیامت کے دن اپنا بوسہ لینے والے کو پہچانے گا. وہ حجر اسود کہ جب اس کو چوما جاتا ہے وہ بندے کے گناہوں کو اندر سے کھینچ لیتا ہے. وہ حجر اسود ہے. وہاں رکن یمانی ہے. کون سے رکن یمانی؟ جہاں 70,000 فرشتے دعا مانگنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں. وہاں کیا ہے؟ وہاں حتیم ہے کہ جس کے اندر بندہ جا کر نفل پڑھے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے بیت اللہ کے اندر نفل پڑھے. وہاں کیا ہے؟ وہاں مزاب رحمت ہے. وہاں پر نالا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں زمزم کا کنواں ہے. وہاں مقام ابراہیم ہے. وہاں صفا اور مروہ ہے. وہاں وہ مطاف ہے جہاں انبیاء کے قدم لگے ہیں. وہاں وہ حجر اسود ہے جہاں نبی کے بوسے لگے ہیں. وہاں وہ در ملتزم ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لگا ہے. وہاں وہ بیت اللہ ہے کہ جہاں جو دعا مانگو گے رب وہ دعا قبول کرے گا. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب کی بار کئی دل ٹوٹے ہیں، اب کی بار کئی دل تڑپ رہے ہیں، اب کی بار کئی دل زخمی ہیں، اب کی بار کئی جگر پاشے ہیں. کیوں کہ اب کی بار حرم کے راستے بند ہیں، حرم کے راستے بند ہیں. اب کی بار پاکستان ہی نہیں پوری دنیا میں کوئی بھی شخص حرم کی طرف آ نہیں سکتا اس وبائی مرض کی وجہ سے. اور یہ وبائی مرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیوں نہیں لے رہی؟ کہ ہم اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خدارا اپنے اعمال کو بدلیے، اپنے اعمال کو بدلیے تاکہ حرم کے راستے پھر سے کھل سکیں، پھر سے حرم کے دروازے کھلیں. اور انشاءاللہ کھلیں گے. صرف حرم کے نہیں، مسجد نبوی کے دروازے. اور مسجد نبوی کے اندر کیا ہے؟ وہاں ریاض الجنہ ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں گنبد خضرا ہے. وہاں کیا ہے؟ وہاں نبی کے روزے کی جالیاں ہیں. وہاں صدیق عمر کا روزہ ہے. وہاں صدیق اکبر کا روزہ ہے. وہاں عمر فاروق کا
کا روزہ ہے، وہاں جنت البقیع ہے، وہاں فرشتے سلام کے لیے اترتے ہیں۔ زندگی رہی انشاءاللہ ان مناظر کو ہم دیکھیں گے، پھر سے دیکھیں گے، اللہ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے۔ بہرحال آج کے اس پورے واقعے سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ خدا را اپنے اعمال کو بدلیے، اپنے اعمال کو بدلیے۔ یہ دن جو گزر رہے ہیں نا، یہ دن جو گزر رہے ہیں، ان دنوں کی فضیلت رب کے ہاں ایسی ہے کہ پورے سال کے دن کے مقام ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال رب کے ہاں اتنے مقبول ہیں کہ سارا سال وہ عمل کرتے رہو، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال کے برابر وہ اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ 9 ذی الحج کو ایک اور عمل شروع ہو رہا ہے جو آئندہ آنے والے جمعہ کا دن ہے 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج فجر کی نماز کے بعد ہر عاقل بالغ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، جس پر نماز فرض ہے، مرد ہے یا عورت ہے، سب پر واجب ہے کہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کو شروع کرے۔ 9 ذی الحج کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز کے بعد تک یہ تکبیرات جاری رہیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور باقی رہا قربانی کے مسائل اور قربانی کے احکامات، وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔